بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير وبك نستعين يا فتاح ربنا زدنا علما وارزقنا فهما۔ اللہ تعالیٰ نے لیس البر ان تولوا وجوہکم سے احکامات کے بیان کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور میں نے آپ کو وہاں تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکمت بالغہ اور اپنے حکیم و علیم اور خبیر ہونے کی اور بہت سی چیزیں اس میں موجود ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ بہت حکمت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس حکمت اور جس حکیمانہ انداز میں اللہ تعالیٰ نے احکامات کو بتلایا اور احکامات کے سلسلے کو ختم کیا سورہ بقرہ کے اخیر میں، وہ واقعی بہت حکیمانہ اور بلیغانہ اور فصیحانہ انداز ہے۔ اور اسی سلسلہ کلام اور اسی سلسلہ آیت کی تشریح اور توضیح اور احکامات کی توضیح چل رہی تھی، اور اس میں سے ایک تیسرا حکم اور تیسرا احکام میں سے تیسرا حکم یہ تھا کہ روزے کے متعلق اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ اب روزہ میں نے پچھلے آیتوں میں ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں پر بھی روزے کو فرض کیا تھا جیسے اس امت پر فرض ہوا ہے، اور میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ ضروری نہیں کہ جس طرح ہم پر 30 دن کے رمضان کے مہینے میں روزے فرض کیے گئے، اسی طرح پچھلی امتوں میں بھی 30 دن اور اسی طرح رمضان کے مہینے میں فرض کیے گئے ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے روزے ہم سے زیادہ ہو تعداد میں یا ہم سے کم ہو، اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اوقات بھی مختلف ہو، اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ مہینے بھی مختلف ہو۔ بہرحال اصل چیز یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اس امت محمدیہ علی صاحبہا الف تحیۃ و سلام کے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے، اسی طرح پچھلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ اور میں نے یہ بھی ذکر کیا اور حوالے کے ساتھ پیش کیا تھا کہ کوئی ایسی امت نہیں گزری حضرت آدم علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ اس میں نماز اور روزہ فرض نہ کیا گیا ہو۔ تو یہ ایک اہم چیز اور فضیلت کی چیز ہونے پر دلالت کرتی ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ بہت ہی اہم چیز اور فضیلت کی چیز ہے، جس سے کوئی امت کو مفر نہیں اور کوئی امت اس سے پیچھے نہیں رہی۔ اب رمضان کا اور اسی طرح رمضان کے احکامات کا بیان چل رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے داروں کو روزہ رکھنا چاہیے گنتی کے ایام۔ اب وہ گنتی کے ایام کون سے ہیں؟ اگلی آیت میں اس کی توضیح اور اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے خود فرما دی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک رخصت دی تھی کہ جو شخص چاہے روزہ رکھ لے، اور اگر جو شخص نہ چاہے وہ روزہ نہ رکھے اور وہ فدیہ ادا کر دے۔ اس رخصت کو اور اس حکم کو اللہ تعالیٰ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں شہر رمضان، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس حکم کو منسوخ کر رہے ہیں، اور یہ جو حکم عمومی طور پر تھا اللہ تعالیٰ اس عموم کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ چند خاص لوگوں کے لیے یہ حکم کو باقی رکھ رہے ہیں کہ وہ شخص جو شخص رمضان کو پائے اور وہ مریض ہو یا مسافر ہو، وہ شخص کے اوپر تو کیا ہے، وہ شخص اگر چاہے تو روزہ رکھ سکتا ہے یا چاہے تو وہ فدیہ ادا کر سکتا ہے، لیکن عمومی طور پر یہ حکم نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے روزہ رکھ لے اور جس کا دل چاہے فدیہ ادا کر دے، ایسا نہیں ہے۔ اب اگلی آیت کا پہلے ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الہدى والفرقان۔ ماہ رمضان ہی ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، ہدایت کی واضح دلیلوں پر مشتمل اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پائے وہ اس ماہ کا روزہ ضرور رکھے۔
وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو مریض یا مسافر ہو وہ دوسرے دنوں میں اتنے ہی دنوں روزہ رہے۔ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں نہ کہ دشواری۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور چاہتے ہیں کہ روزے کی مقررہ تعداد پوری کر لو، نیز اللہ نے تم کو ہدایت عطا فرمائی ہے، اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، جب کوئی مجھ سے دعا کرتا ہے تو دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں، تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرے احکام کو قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت سے سرفراز ہوں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزے کی رات میں تمہارے لیے اپنی بیوی سے ہم بستری حلال کی جاتی ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور تم سے درگزر فرما دیا۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، لہذا اب اپنی بیویوں سے ہم بستری کرو اور تمہارے لیے اللہ نے جو مقرر فرمایا ہے اسے تلاش کرو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اللہ نے جو مقرر کیا اسے تلاش کرو، اللہ نے جو مقدر فرمایا ہے اسے تلاش کرو، نیز جب تک صبح کی سفیدی رات کی سیاہی سے نمایاں نہ ہو جائے کھاؤ پیو، پھر رات تک روزہ پورا کرو۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزہ پورا کرو۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور ہاں جب تم مسجد میں معتکف رہو تو بیوی سے صحبت نہ کرو۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب بھی نہ جانا۔ كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، اللہ اسی طرح لوگوں کے لیے اپنے احکامات بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ یہ تو رہا ترجمہ، اب اس کی کچھ تشریح ملاحظہ فرمائیے۔ اوپر جو میں نے پچھلی تفسیر میں ذکر کیا تھا، پچھلے درس میں ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑے روزے رکھ لیا کرو، یہ ارشاد فرمایا تھا، ایام معدودات۔ اب جو آگے یہ آیت ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تشریح بیان کی اور اس کی وضاحت کر دی کہ وہ کون سے ایام ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مجمل الفاظ کی تشریح کی ہے، اور جو مجمل الفاظ تھے ایام معدودات، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فرما کر یہ فرما دیا کہ یہ جو ایام معدودات یعنی چند دن جو مراد ہیں وہ یہ رمضان کے مہینے مراد ہیں۔ اسی طرح اس رمضان کے مہینے کی متعدد فضیلتیں احادیث میں وارد ہوئی ہیں، اور اس میں مختلف نیکیاں کرنے کو اللہ تعالیٰ نے 27 درجے اور زیادہ سے زیادہ بڑھا کر اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔
مسند احمد میں حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان کی پہلی تاریخ میں نازل ہوئے، اور تورات 6 رمضان میں، انجیل 13 رمضان میں، اور قرآن 24 رمضان میں نازل ہوا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ زبور 12 رمضان میں، انجیل 18 رمضان میں نازل ہوئی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو بحوالہ نقل کیا ہے۔ اور اسی طرح مختلف فضیلتیں رمضان کے مہینے میں احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب کا چاند دیکھتے تو تیاری میں مشغول ہو جاتے۔ رجب کا چاند دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ رمضان کی جو تیاری ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے ہی کرنا شروع کر دیتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احادیث میں یہ بھی منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری کرنے کے لیے شعبان میں بھی روزے رکھا کرتے تھے تاکہ رمضان میں روزے رکھنا آسان ہو۔ اور اسی طرح سب سے اہم چیز اور سب سے اہم مہم چیز یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ دیگر مہینوں کی عبادات، دیگر مہینوں میں ہم جو عبادات کرتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں ہم جو عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیگر مہینوں کے مقابلے میں رمضان میں بہت ہی زیادہ رحیم اور کریم ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص فضل و عنایت کا معاملہ کرتے ہیں کہ جو فرض نماز ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بڑا چڑھا کر اس کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح رمضان میں روزے کا ثواب، پھر اسی طرح تراویح کا ثواب، پھر اسی طرح تہجد کا ثواب، اور پھر اسی طرح سحری کرنے کا ثواب، پھر دن بھر روزہ رکھنے کا ثواب، پھر اسی طرح افطار میں ثواب، اور پھر اسی طرح گھر اہل و عیال میں افطار کرانے کا، اور اسی طرح لوگوں کو، پیاسوں کو، اور اسی طرح روزے داروں کو سحری افطاری کرانے کا۔ یہ مختلف جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ رمضان میں رکھی ہیں، کسی اور مہینے میں نہیں رکھی۔ اور یہ تمام چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں یہ مہینہ بہت ہی زیادہ محترم ہے اور بہت ہی زیادہ مکرم بھی ہے۔ اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ دوسرے مہینوں کی عبادات کے مقابلے میں اس مہینے میں جو بندہ عبادات کرتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ دگنے سے زیادہ اللہ تعالیٰ چگنا ثواب عطا فرماتے ہیں، بہت زیادہ اپنے فضل سے عنایت فرماتے ہیں۔ اور پھر سب سے اہم چیز یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک خاص رات بھی رکھی ہے، اور اس خاص رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بھی نازل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف فضیلتیں اس رمضان کے مہینے میں بتلائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے واضح کر دیا اور صراحت کے ساتھ بتلا دیا کہ رمضان کو کس طرح گزارنا چاہیے۔ یہ تو رہا رمضان کے متعلق شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا ہے۔ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں قرآن کو نازل کیا ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں اور سیرت پڑھتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 23 سالہ مدت میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر قرآن کو جو نازل کیا ہے وہ اسی مہینے میں لیلۃ القدر کے موقع پر نازل کیا ہے، اور باقی جو نزول ہوا آپ صلی اللہ علیہ سمائے دنیا سے، آسمان دنیا سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول ہوا، یہ رفتہ رفتہ ہوا، اور 23 سالہ مدت میں اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اور اسی طرح رمضان میں وہ رات بھی ہے جس کے متعلق بہت سی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، اور اس خاص رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے،
جس کو سورہ دخان کی ایک آیت ہے اور اسی طرح سورہ قدر کی آیت ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور یہ بھی ایک بہت ہی مکرم اور معظم رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ بہت سی چیزیں عنایت فرماتے ہیں، بہت سی چیزیں بندوں کو ملتی ہے۔ اور سب سے اہم چیز اللہ تعالیٰ نے روزے کے متعلق اور رمضان کے متعلق بتلائی ہے، وہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، کہ تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا فرما دیے، کہ سب سے اہم چیز کیا ہے، شیطان کو قید کر دیا، اور اسی طرح پھر خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے اور خواہشات کو دبانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے رکھے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اللہ تعالیٰ نے اس ایک جملے میں بہت سارے روزے کے متعلق احکامات کو بیان فرما دیا اور اشارات فرما دیا۔ شہید یشہد، اس کے معنی ہے اس کے معنی ہے کسی حاضر کرنا اور موجود ہونا۔ اب شہر رمضان، شہید منکم الشہر، اس کے معنی یہ ہوئے کہ تم میں سے جو شخص ماہ رمضان میں حاضر یعنی موجود ہو، اس پر لازم ہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ روزے کے بجائے فدیے دینے کا عام اختیار جو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دیا، فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی تھی، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، کہ جو شخص چاہے کہ روزہ نہ رکھے اور وہ فدیہ ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ لیکن من شہد منکم الشہر فلیصم، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے جو رخصت دی تھی، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، جو عام رخصت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس عام رخصت کو ختم کر کے چند خاص لوگوں کے اوپر وہ رخصت کو باقی رکھا۔ اور اسی طرح ماہ رمضان میں حاضر اور موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایسی حالت میں رہے اور ایسی حالت میں ماہ رمضان کو پائے کہ وہ مسلمان بھی ہو، عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، مقیم بھی ہو، اور اسی طرح عورت اپنے جو عورت کے جو جنابت کے ایام ہیں اور جو حیض و نفاس کے ایام ہیں اس سے وہ عورت پاک ہو۔ اگر کوئی ایسی حالات میں رمضان کو پائے تو اس پر روزے رکھنا فرض ہے۔ لیکن اگر کسی کے اندر صلاحیت ہی نہیں اور وہ کافر ہے اور اسی طرح مشرک ہے اور نابالغ ہے، مختلف ہے، اس کے احکامات مختلف ہوتے چلے جائیں گے، اس کی کافی تفصیل ہے، لیکن مقصود یہی ہے کہ انسان ایسی حالت میں رمضان کو پائے کہ وہ باقاعدہ صحت مند تندرست ہو اور وہ اپنے شہر میں موجود ہو، وہ مسافر نہ ہو، تو ایسے شخص پر روزہ رکھنا فرض ہے، اور ایسے شخص کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ فدیہ ادا کر دے۔ اور ایک اور بات یہاں یہ ہے کہ ماہ رمضان 3 طریقوں سے پایا جا سکتا ہے شرعاً، اور ثابت بھی ہوتا ہے 3 طریقوں سے۔ نمبر 1 کہ خود رمضان کا چاند دیکھ لے۔ نمبر 2 کسی معتبر شہادت سے چاند دیکھنا ثابت ہو جائے، اور جب یہ دونوں صورتیں نہ پائی جائیں تو شعبان کے 30 روزے پورے کرنے کے بعد 30 روز پورے کرنے کے بعد ماہ رمضان شروع ہو جائے گا۔ رمضان یہ 30 دن مکمل کرے یا چاند نظر آ جائے، یا اسی طرح چاند کمیٹی جو ہوتی ہے وہ اطلاع دے، تو اس پر رمضان صادق آئے گا اور رمضان معتبر ہوگا اور تب سے رمضان شروع ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی آیت میں جو رخصت دی تھی، اس آیت میں اس رخصت کو ختم کر دیا اور اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ اب ہر ایک انسان پر جو عاقل ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو اور اسی طرح مسلمان ہو،
اور اسی طرح مسافر نہ ہو اور صحت اور تندرست مند ہو اس پر روزہ رکھنا فرض ہے، کسی بھی حالت میں کیا ہے چھٹکارا نہیں ہے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اس میں مریض اور مسافر کو رخصت دی گئی ہے جو پچھلی آیت میں بھی رخصت تھی، وہ رخصت اس میں بھی باقی ہے، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے باقی رکھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مریض اور مسافروں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے باقی ایام میں یہ حکم دیا کہ باقی ایام میں وہ گن کر روزہ رکھ لیں، یعنی جتنے دن ان کے روزے چھوٹے ہیں وہ دوسرے ایام میں چاہے وہ آگے پیچھے ہو، چاہے وہ ایک دن پہلے، چاہے وہ کنٹینیو رکھے یا چھوڑ کر رکھے، جس طرح چاہے وہ اختیار ہے رکھے، لیکن جتنے روزے وہ لوگ چھوڑے ہیں اتنے ہی روزے کی قضا کرنا کیا ہے، یہ ضروری ہے۔ تو جو مریض ہے اور مسافر ہے وہ دوسرے ایام میں روزوں کی قضا کرے۔ میں نے پچھلے درس میں یہ بھی بیان کیا تھا کہ مریض ایسا ہے کہ تھوڑی دیر اس کو شفا ملی اور تھوڑی دیر صحت مند رہا، پھر اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کے اوپر روزوں کی قضا نہیں ہے، کیونکہ صحیح طریقے سے وہ صحت مند ہوا ہی نہیں تھا۔ اور اسی طرح مسافر کہ ابھی گھر پہنچا، ایک دو دن ہوئے ہی تھے کہ انتقال ہو گیا، تو اس مسافر پر بھی قضا نہیں ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتے ہیں، اور آسانی کا معاملہ یہی ہے کہ تم مریض ہو اور اسی طرح تم مشقت میں ہو اور اسی طرح تم مسافر ہو، تو اللہ تعالیٰ اختیار دے رہے ہیں کہ واقعی اگر شرعی عذر ہے تو تم روزہ چھوڑ کر فدیہ ادا کر سکتے ہو، لیکن عمومی طور پر یہ حکم اب باقی نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کو روزہ رکھنا ہے۔ ہاں جو شرعی طور پر معذور ہے ان کے لیے پھر مفتیان عظام سے مسئلہ پوچھ کر کیا ہے وہ روزے کا فدیہ ادا کر دیں۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ جو 30 دن رمضان کے ہیں، یہ 30 یا 29 چاند کے حساب سے ان ایام کو پورا کرے، پھر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کرے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ تمام اللہ تعالیٰ نے انتظامات اس لیے کیے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے روزے کی وجہ بتلا دی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ روزے کی اہم وجہ یہی ہے کہ تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تشکرون، یہ اللہ تعالیٰ اتنی سہولتیں تمہیں دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بظاہر تمہیں مشقت تو دے رہا ہے لیکن اس میں بہت ساری اللہ تعالیٰ سہولتیں بھی دے رہا ہے، تو ان سہولتوں کے مل جانے کے بعد اور ان سہولتوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد تم نافرمان نہ ہو جانا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے تم شکر گزار بن جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا احسان مانو، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مست و مگن ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس مہینے کو کیا ہے پورا کرو۔ اب اگلی آیت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، پچھلی جو 3 آیتیں گزری ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے متعلق احکام، فضائل اس طرح ذکر کیا تھا، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس کی جو اگلی آیت ہے وہ ایک کافی لمبی آیت ہے، وہ بھی روزوں کے متعلق ہے، لیکن ایک یہ جو بیچ میں یہ جو آیت آ گئی ہے اس کے متعلق علامہ ابن کثیر، امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس درمیانی جو جملہ جو آ گیا ہے، یہ جو درمیانی آیت آ گئی ہے، دعا کی ترغیب اور ترغیب دعا کی یہ حکمت بتلائی ہے۔ اس آیت میں اشارہ فرما دیا کہ روزے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اسی لیے دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم عند فطرہ دعوت مستجابۃ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یعنی روزہ افطار کرنے کے وقت روزے دار کی دعا مقبول اور قبول ہوتی ہے،
اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ افطار کے وقت سب گھر والوں کو جمع کر کے دعا کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو درمیان میں جو آیت آ گئی ہے اس میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ درمیان کی اس مختصر آیت میں بندوں کے حال پر حق تعالیٰ کی خاص عنایت، ان کی دعائیں سننا اور قبول کرنے کا ذکر فرما کر اطاعت احکام کی ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ روزے کی عبادت میں رخصتوں اور سہولتوں کے باوجود کچھ نہ کچھ مشقت باقی ہے۔ اس کو آسان اور اس مشقت کو آسان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخصوص عنایات اور اپنی خاص عنایات اور احسانات کو ذکر فرمایا کہ میں اپنے بندوں سے قریب ہی ہوں، جب بھی وہ دعا مانگتے ہیں میں ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں اور ان کے حاجات کو پورا کرتا ہوں۔ ان حالات میں بندوں کو بھی چاہیے کہ میرے احکام کی تعمیل میں کچھ مشقت اٹھانا پڑے تو برداشت کرے، اور کچھ تکلیف اٹھانا پڑے تو وہ میرے لیے اور میرے خاطر برداشت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہی بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح اس آیت کا پس منظر امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ کسی گاؤں والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہمارا رب اگر ہم سے قریب ہے تو ہم دعا آہستہ آواز میں مانگا کریں گے، اور اگر وہ دور ہو تو بلند آواز سے اس کو پکاریں گے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے تم سے قریب ہے، اور دعا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اس بارے میں اس آیت میں ارشاد فرما دیا، اور دعا کے متعلق ایک خاص آداب اور ادب یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انی قریب، کہ دعا کو کیا ہے آہستہ آواز میں کرنا چاہیے، اور اللہ کو کیا یہ چیز زیادہ پسند ہے۔ اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ اسی روزے کے احکام میں سے ایک تفصیلی حکم کو ذکر کر رہے ہیں، وہ یہ کہ احل لکم، سب سے پہلے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ لفظ احل لکم سے معلوم ہوا کہ جو چیزیں اس آیت سے پہلے جو چیزیں اس آیت میں حلال کی گئی ہیں وہ اس سے پہلے حرام تھی۔ صحیح بخاری اور اسی طرح مختلف کتب میں ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے مذکور ہے کہ ابتدا میں جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو افطار کے بعد کھانے پینے اور بیویوں کے ساتھ اختلاط کی صرف اس وقت تک اجازت تھی جب تک سو نہ جائے، سو جانے کے بعد یہ سب چیزیں حرام ہو جاتی تھی۔ اور اسی طرح بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس میں مشکلات پیش آئی۔ قیس بن سرمہ انصاری رضی اللہ عنہ دن بھر مزدوری کر کے افطار کے وقت گھر پہنچے تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ بیوی نے کہا کہ میں کہیں سے کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں۔ جب وہ واپس آئی تو دن بھر کے تکان کی وجہ سے ان کی آگ لگ گئی۔ اب بیدار ہوئے تو کھانا حرام ہو چکا تھا۔ اگلے دن اسی طرح روزہ رکھ لیا۔ دوپہر میں کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ اسی طرح بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سونے کے بعد اپنی بیویوں کے ساتھ اختلاط میں مبتلا ہو کر پریشان ہوئے تھے۔ ان واقعات کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے جس میں یہ واضح طور پر بتلا دیا ہے کہ جو پہلا حکم تھا کہ سو جانے کے بعد یہ تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہے، کھانا پینا اور اسی طرح روزہ رکھنا، یہ تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اب اس آیت میں یہ چیزوں کو حلال کر دیا گیا کہ تم یہ تمام چیزیں کر سکتے ہو۔ احل لکم، یہ تمام چیزیں کیا ہے تمہارے لیے حلال ہے۔ کب تک حلال ہے؟ جب تک صبح کی جو سفیدی ہوتی ہے، صبح صادق کی سفیدی ہوتی ہے، وہ یقینی طور پر تم کو نظر نہ آ جائے، اس وقت تک تم کھاؤ پیو اور بیویوں سے اختلاط کر سکتے ہو، یہ تمہارے لیے حلال ہے۔
تو پچھلی آیت میں جو حکم تھا اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا اور وہ حکم اب باقی نہیں ہے۔ اور اس آیت سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ سو جانے کے بعد کھانے پینے وغیرہ کی حرمت کو یہ حکم قرآن میں کہیں مذکور نہیں ہے۔ یہ جو حکم میں نے ابھی جو بیان کیا ہے کہ سونے سے پہلے کھا پی لو، لیکن ایک مرتبہ سو گئے تو یہ تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہے، یہ بات قرآن کریم میں مذکور نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے صحابہ کرام اس حکم پر عمل کرتے تھے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اپنے مسند میں اس کو ذکر کیا ہے۔ تو اس آیت سے اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے اور اس بات سے چیز ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ جس طرح قرآن کریم کی بات ہمارے لیے حجت ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی ہمارے لیے قابل اتباع اور حجت ہے، جب تک قرآن کریم کی آیت اس کے مقابلے میں نہ آئے اور اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے حکم کو منسوخ نہ کر دے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے، جو طریقہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ اور سنت جس کو کہا جاتا ہے، وہ ہمارے لیے قابل اتباع ہے، اس کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ اب اس آیت میں سحری کھانے کا آخری وقت بھی بتلایا گیا، وہ یہ کہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو رات کی تاریکی جو ختم ہونے کے بعد صبح صادق، جو اصل صبح کی جو سفیدی ظاہر ہوتی ہے، جو وائٹ پن ظاہر ہوتا ہے، وہ وائٹ پن تک انسان کھا سکتا ہے، اور جب اس کو یقین ہو جائے کہ صبح نکل چکی ہے اور صبح صادق کی جو سفیدی ہے وہ نظر آ چکی ہے اور اس کو یقین ہو جائے تو کیا ہے، اس پر کھانا حرام ہے، اس پر کھانا کیا ہے، حرام ہے، اور اس کو کیا ہے، اگر وہ اس کے بعد کھانا کھائے گا تو اس کا روزہ معتبر نہیں مانا جائے گا۔ یہ تو پچھلے زمانے کے احکام تھے، لیکن آج کل کے زمانے میں عموماً اس میں بہت سہولت ہو گئی ہے، کیونکہ آج کل ہمارے پاس ہمارے اپنے ممالک میں سحر و افطار کا وقت باضابطہ شب کے آ چکا ہے، اور اسی طرح اذان کے اوقات بھی معلوم ہو چکے ہیں۔ اسی لیے بہتر یہ ہے کہ افطار میں افطاری 2-3 منٹ تاخیر سے کی جائے اور سحری 3-4 منٹ پہلے ختم کر لی جائے، یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ تو خلاصہ یہی نکلا کہ آج کل جو سہولت ہمارے پاس موجود ہے کہ ٹائمنگ ہمارے پاس موجود ہے، افطار کی ٹائمنگ، سحری کی ٹائمنگ، تو ان ٹائمنگ سے پہلے احتیاط کے درجے میں سحری پہلے کر لیا کریں اور افطار کیا ہے 3-4 منٹ لیٹ کر لیا کریں، تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ افطار کا وقت ہو چکا ہے اور یہ یقین ہو جائے کہ سحری کا وقت بھی ہو چکا ہے۔ اور یہ یقین اور آج کل کے زمانے میں ہمیں ان کیلنڈروں پر اور ان اوقات پر کرنا چاہیے۔ اگر ان اوقات پر اور ان کیلنڈروں پر اگر ہمیں یقین نہیں کرنا ہے تو ہم صرف اور صرف کیا کریں، اپنے خود ذاتی تجربے سے اور اپنی مشاہدے سے آسمان کو دیکھیں اور فیصلہ کریں۔ اور عموماً آج کل کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا، اور ہمارے ممالک میں تو سائرن وغیرہ کا سسٹم ہے اور الحمدللہ بہت ساری سہولتیں ہیں، تو اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک آخری حکم یہ ارشاد فرمایا، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اعتکاف کا مسئلہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اعتکاف کے لغوی معنی ہے یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے کسی جگہ ٹھہرنے کے آتے ہیں، لیکن شریعت اور قرآن و سنت کی اصطلاح میں اور قرآن و سنت کی زبان میں اگر کہیں تو اعتکاف کے معنی ہے کہ خاص شرائط کے ساتھ مسجد میں ٹھہرنا اور قیام کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ مساجد کا جو اضافہ فرمایا ہے
وہ اس وجہ سے کہ آباد مساجد میں اعتکاف کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے روزے کی رات میں کھانا پینا اور اسی طرح بیوی سے مباشرت اور بیوی سے میل ملاپ کرنا سب حلال ہے، لیکن اعتکاف کرنے والے کے لیے بیوی سے مباشرت یہ اس کے لیے حلال بالکل نہیں ہے۔ البتہ کھانا اور پینا اس کے لیے حلال ہے، لیکن بیوی کے قریب وہ نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ وہ معتکف ہے، اسی لیے وہ بیوی کے قریب نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ معتکف کے لیے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ یہ فرمایا ہے۔ اب آخر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، اور یہ آیت بیان کر کے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ روزے میں کھانے پینے اور مباشرت اور بیوی سے میل ملاپ کی جو ممانعت ہے یہ اللہ کے حدود ہیں، ان کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ قریب جانے سے حدود توڑنے کا احتمال ہے، حدود کے ٹوٹنے کا احتمال ہے، اسی لیے کیا ہے اللہ کے یہ حدود کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسی لیے روزے کی حالت میں کلی کرنے میں مبالغہ کرنا بھی مکروہ ہے، جس سے پانی اندر جانے کا کیا ہے خطرہ ہو سکتا ہے۔ منہ کے اندر کوئی دوا استعمال کرنا بھی مکروہ ہے۔ بیوی سے عشق و محبت کے اور دل لگی کے باتیں کرنا بھی یہ بھی مکروہ ہے، اور اسی طرح بیوی سے بوس و کنار کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح سحری کھانے میں احتیاطاً وقت ختم ہونے سے 2-4 منٹ پہلے ختم کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، اور اسی طرح افطار میں 2-3 منٹ مؤخر اور تاخیر کرنا یہ بہتر ہے۔ اس میں بے پرواہی اور آسانی کو دیکھنا یہ کیا ہے اس خداوندی ارشاد کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے اس سے احتیاط بہت بہرحال ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو رمضان کے خصوصیات اور فضائل و مناقب ہے اور جو اس میں جو فضیلتیں وارد ہوئی ہیں ان تمام فضیلتوں کو حاصل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ہمارے اکابرین کی، مشائخین کی، اساتذہ کی حفاظت فرما، مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی اور اسی طرح ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما، شریعت کے مطابق زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآنی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآنی احکامات کو دل سے اپنانے کی قوت اور طاقت عطا فرما، اور قرآن احکامات پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کے فیوز اور برکات سے اے اللہ ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمارے والدین کی عمروں میں برکت عطا فرما، ہمارے والدین کی اے اللہ رزق میں برکت عطا فرما، ان کا سایہ تا دیر قائم و دائم فرما۔ جو بھی دعائیں جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا جو امید رکھتے ہیں یا جن پر ہمارا حق بنتا ہے ان تمام کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول و منظور فرما۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔